باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ الف لام را یہ حروف مقطعات میں سے ہے اور اس کا مطلب اللہ اور اس کے رسول کے سوا صحیح معنوں میں کوئی نہیں جانتا۔ البتہ کچھ مفسرین نے پرانا جو عرب کا رواج ہوتا تھا اس کے مطابق اس کی تفسیریں کی ہیں، لیکن ظاہری بات ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا صحیح معنی تو اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ پورا قرآن پاک تو اللہ وحدہ لا شریک نے بڑا واضح اور مفصل رکھ دیا ہے، لیکن یہ بیچ میں چند صورتوں کی ابتدا میں الف لام میم را، الف لام میم صاد، حا میم عین سین قاف، قاف نون، یہ ساری جو ہیں حروف مقطعات، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ وحدہ لا شریک نے پورا قرآن تفصیل سے سمجھانے کے بعد ارشاد فرمایا کہ کچھ ایسی بھی باتیں ہیں جو صرف اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں، تم سب کچھ نہیں جانتے، اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں۔ بس کچھ باتیں ایسی ہیں تمہاری عقل دانیاں ہیں تمہارے پاس، سمجھ کے دکھاؤ۔ ہاں جی، جب یہ حروف مقطعات نازل ہوتے تھے تو جبریل امین کہتے تھے الف لام میم را، الف لام میم حا میم عین سین قاف، تو حضور فرماتے ٹھیک ہے، سمجھ گیا۔ جبریل کہتے تھے یا رسول اللہ مجھے سمجھ نہیں آیا، فرمایا یہ میرے اور رب کے درمیان ایک راز کی بات ہے، راز و نیاز کی بات ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس پر میں ابتدائے سورہ بقرہ کی ابتدا میں تفصیل سے عرض کر چکا ہوں۔ البتہ فرمایا کہ یہ آسمانی کتاب ہے جس کی آیتیں مستحکم کر دی گئی ہیں اور خدائے حکیم و خبیر کی طرف سے ان کی تفصیل کر دی گئی ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اس کی تفصیل کر دی۔ قرآن پاک کی آیات بینات 6666، بعض لوگوں نے 6600 سے کم لکھیں، کچھ زیادہ لکھیں، وہ صرف وقف سمجھنے کی وجہ سے، ورنہ 6000 سے زیادہ آیات بینات قرآن پاک کی ہیں، جن کے اندر خوشخبری بھی ہے، جن کے اندر وعید بھی ہے، جس کے اندر جنت، دوزخ، قصص انبیاء تمام کا ذکر تذکرہ کر لیا۔ اس میں سے 500 آیات بینات ایسی ہیں جن میں احکام شرعیہ مستنبط کیے گئے۔ 500 آیات بینات میں سے مسائل کو اخذ کیا گیا، جس میں سے، اور اگر ہم تفصیل سے دیکھیں تو خاندانی نظام سے متعلق اور وراثت سے متعلق اللہ وحدہ لا شریک نے 70 آیات بینات میں تذکرہ فرمایا، ٹھیک ہے نا جی۔ اگر کوئی بندہ خاندانی طور پر اللہ اور اس کے رسول کے رہنمائی میں چلنا چاہتا ہے، وراثت کی تقسیم کرنا چاہتا ہے، تو وہ یہ 70 آیات بینات ہیں جو اس کی مکمل طور پر رہنمائی کریں گے۔ معاملات اور وعدے، یہ جتنے بھی معاملات ہیں ان سے متعلق 70 آیات بینات اللہ وحدہ لا شریک نے۔ جو بھی بندہ کوئی جرم سرزد کرتا ہے اس کو ہم حدود و تعزیرات کہتے ہیں۔ 30 آیات بینات میں مکمل طور پر اللہ وحدہ لا شریک نے تمام تعزیرات کا، حدود کا بیان فرما دیا۔ یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں یہ پوری دنیا امن و استحکام کا گہوارہ بن جائے، دنیا کے ایک کونے سے لے کے دوسرے کونے تک عورت بالکل لدی ہوئی زیورات سے، پیسوں سے لدی ہوئی، خیر و عافیت کے ساتھ سارا سفر طے کر جائے، تو یہ 30 احکام ہیں، آپ ان کا نفاذ کر دیں، پوری دنیا سے بد امنی، ظلم، جبر، غصب سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اب 30 باتیں مان لینے سے اگر پوری دنیا میں امن آ سکتا ہے، کوئی مہنگا سودا تو نہیں، لیکن کرے کون؟ ہاں جی، البتہ خیر قضائی طریقہ کار، یعنی بندہ جب مرتا ہے
مرنے والے کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، اس کے ساتھ 20 آیات بینات اللہ وحدہ لا شریک نے اس میں ارشاد فرمائی۔ اور اللہ وحدہ لا شریک، پھر اس کی اگر ہم موٹی 2 قسمیں کریں تو ایک ہے محکمات، ایک ہے متشابہات۔ محکمات وہ جس کی مکمل طور پر تفصیل بیان کر دی گئی ہیں، بالکل واضح ہیں، جن پر عمل کرنا کوئی مشکل نہیں۔ متشابہات ہیں، یہ اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے نیک اور سمجھدار علماء کے لیے رکھ دیا کہ وہ سمجھے، ہر عام و خاص کا اس میں۔ پھر قرآن پاک کے اندر کچھ آیات ناسخ ہیں، کچھ آیات بینات منسوخ ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ قرآن پاک جب آیا نا، اللہ وحدہ لا شریک نے اس کتاب کی عبارت مستحکم فرمائی، اس میں کوئی نقص اور کوئی خلل نہیں رکھا۔ اس طرح کہہ لیں کہ جس طرح کوئی مضبوط عمارت کی بنیاد کو مضبوط رکھا جاتا ہے۔ 200 منزلہ، اب یہ جو بنا ہوا ہے اللہ آپ کی خیر کرے، برج خلیفہ، کتنی اونچی عمارت ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی 4 فٹ کی وہ ہوگی بنیاد؟ یہ جو 70 100 منزلہ عمارتیں ہوتی ہیں، کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی 4 فٹ 6 فٹ کی ہوگی؟ بھائی سینکڑوں فٹ نیچے ان کی بنیاد کو کھودا جاتا ہے، اس کے اوپر زبردست قسم کا میٹیریل ڈال کے کہ ہزاروں لاکھوں اربوں ٹن وزن اس کی بنیاد نے اٹھانا ہے، اور پھر اس عمارت کو کھڑا کیا جاتا ہے۔ اسلام کی ساری عمارت اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں رکھی ہے، اور قرآن پاک کی ایسی عمارت ہے قیامت کی دیواروں تک اس عمارت کو کوئی ہلا نہیں سکتا۔ یہ ایسی خوبصورت عمارت، مضبوط نہیں۔ جب یہ قرآن پاک آیا، تورات بھی منسوخ، انجیل بھی منسوخ، زبور بھی منسوخ، سارے صحف سارے منسوخ ہو گئے۔ صرف اور صرف اب کوئی حکم جس پر عمل کیا جائے گا وہ اللہ کا پاک قرآن، بس۔ وہ تمام انسانیت کی درجہ بدرجہ تربیت کرتے ہوئے جس وقت انسانیت کی عقل معراج تک پہنچی ہے، اللہ نے اپنا فائنل آرڈر الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کا اعلان فرما کے بتا دیا، اب یہ فل اینڈ فائنل پروگرام ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن تورات کا ایک پرچہ میں نے پکڑا ہوا تھا، اور میں وہ تلاوت کر رہا تھا۔ وہ تلاوت کرتے ہوئے حضور تشریف لے آئے، مجھے پتہ نہیں چلا، میں مطالعے کے اندر اتنا محو تھا۔ جب حضور نے آ کے دیکھا نا کہ فاروق اعظم تو تورات کا پرچہ پڑھنے ہیں، تو چہرہ انور جلال میں آ گیا، غصہ آ گیا جناب کو۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے نا یہ ایسے مکہ مارا عمر فاروق اعظم، وہ تو دیکھ نہیں رہا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا جلال آ گیا؟ فوراً اپنے گھٹنوں پہ بیٹھ کے عرض کی، یا رسول اللہ میرا مقصد آپ کو ناراض کرنا نہیں تھا، یا رسول اللہ یہ تو ویسے میرے ہاتھ لگ گیا تو میں اس کو پڑھ رہا تھا۔ آپ جناب نے ارشاد فرمایا، آج اگر موسیٰ علیہ السلام بھی یہاں پہ ہوتے نا تو وہ اپنی تورات نہیں میرا قرآن پڑھتے، ہاں میرا قرآن پڑھتے، اپنی تورات نہ پڑھتے۔ دنیا کہتی جی سارے علم پڑھنے چاہیے، سارے علم پڑھنے چاہیے، ساری کتابیں پڑھنی چاہیے، سب کی پڑھنی چاہیے۔ میں کہتا ہوں بھئی انجیل، تورات یہ تو انبیاء کی کتابیں تھیں نا، تو اللہ کے حبیب آپ نے ان کو کیوں نہیں پڑھنے دیا؟ اس کا مطلب یہ ہوا اب سب وہ پروگرام ختم ہو چکا ہے، اب اس کو پڑھنے کا بھی کوئی، صرف پڑھنا ہے تو اب قرآن پڑھو بس۔ قرآن سے بڑھ کر کائنات میں کوئی نظام نہیں، کوئی کتاب نہیں، کوئی اس سے خوبصورت چیز کوئی۔ قرآن پاک کی جو آیات منسوخ ہے نا جی قبلہ، وہ بھی اس کے اندر موجود ہے کہ اس کی بھی تلاوت کی جائے گی، اس کی تلاوت باقی رہے گی، اور اس پر بھی اللہ تعالیٰ آپ کو پڑھنے کا اجر عطا فرماتا رہے گا، ایک ایک حرف پر اللہ اجر عطا فرمائے گا۔ ہمارے یہ اب کے علماء کرام نے آ کے اس بات کی اجازت دی ہے کہ آپ سکول کی تعلیم کو لے کے آئیں، ورنہ ہمارے جتنے بھی پرانے علماء تھے وہ سکول کی تعلیم کو نہیں مانتے تھے، وہ کہتے تھے یہ کافرانہ نظام ہے، یہ کفر کا نظام ہے، یہ بندے کو باغی بنا دیتا ہے۔ اور آج آپ دیکھ لیں جتنی بھی غلاظت ہے، گندگی ہے، وہ اسی نظام کے اندر ہے۔ یہ پڑھائیاں سب سے پہلے
اللہ رسول سے دور کرتی ہیں، دوسرا ماں باپ سے، اپنے عزیز و اقارب سے دور کرتی ہیں۔ زیادہ تر قرآن حدیث پڑھنے والے علماء کرام نہ دہشت گرد ہوتے ہیں، نہ اللہ رسول کے گستاخ ہوتے ہیں، نہ ماں باپ کے گستاخ ہوتے ہیں، ہر ایک کے ساتھ احترام کے ساتھ ادب، جتنا بڑا عالم ہوگا وہ اتنے پرسکون ماحول میں اور اتنے اطمینان سے بات کرے گا۔ جتنا عمر گزر جائے گی اس کے اندر اتنا وقار اس کی شخصیت میں آئے گا، جتنا عمر گزرتی جائے گی ہر چھوٹے بچے کے ساتھ بھی احترام سے بات کرے گا، اور جتنا بندہ دنیاوی علوم پڑھتا جائے گا اتنا تکبر، غرور، اناد اور وہ چیزیں، الا ماشاءاللہ کوئی ان میں سے کوئی ایسا دانہ نکل آئے کہ جو دانہ بڑا پڑھا لکھا آدمی ہے اور اس کے اندر عاجزی بھی ہے، ہاں جی، وہ علم کے لحاظ سے بڑا ہائی لیول پہ، ورنہ آپ کو نظر ایسا نہیں آتا، ہمیں ایسا نظر نہیں آتا۔ وہ تمیز، وہ خاندانی نظام، آپ دیکھیں نا جی، یہ میرے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مجھے واقعہ سنایا تھا، اور اس وقت آج سے 40 سال پہلے جو ہے نا، 45 سال پہلے یہ بات بہت اچنبے کی بات ہوتی تھی، آج تو یہ ایک نارمل روٹین بن گئی، بلکہ اس سے وہ اس وقت ان کے لیے بہت تعجب کی بات تھی۔ ابا جی رحمۃ اللہ علیہ ایک اپنے جو ہے نا جی وہ ساتھی کے ساتھ گئے ان کے دوست کو ملنے کے لیے، انہوں نے کہا یار میں نے ایک بندے سے ملنا ہے، وہ سرکاری افسر ہے، تو آپ نے مہربانی کر کے ذرا میرے ساتھ چلیں۔ ابا جی کے پاس گاڑی تھی، وہ ان کو لے کے چلے گئے، اور جب وہ آئے نا جی گھر میں بیٹھے تو ایک بزرگ بابا جی تشریف لائے، انہوں نے، وہ افسر نے ڈانٹ دیا اس کو، بابا جی تینوں نہیں پتا جو میرے یار بیٹھے ہوں ادو اندر نہیں بڑی دا انہوں، نکل جاؤ یہاں سے، آپ کو تمیز ہی نہیں ہے کہاں آنا ہے کہاں نہیں آنا۔ اچھا جی، پہلے ابا جی کہتے ہیں میں نے سمجھا کہ یہ ملازم ہے، بزرگ آدمی ہے، ملازم ہے، شاید انہوں نے اس ملازم کے ساتھ بدتمیزی کی ہے، لیکن پھر بھی فرمانے لگے کہ یار بزرگ آدمی ہے، اس کے ساتھ بدتمیزی تو نہیں کرنی چاہیے تھی نا، اس کے ساتھ حیا سے پیش آنا چاہیے تھا۔ پھر انہوں نے، جو ساتھ والے ساتھی تھے، انہوں نے بتایا کہ یہ ملازم نہیں، یہ اس کا باپ ہے، یہ اس کا باپ ہے، یہ اپنے باپ کے ساتھ یہ سلوک کر۔ ابا جی رحمۃ اللہ علیہ اسی وقت اٹھے اور واپس چلے آئے، باہر نکل آئے، ان دوسرے ساتھی کو جو کام تھا وہ انہوں نے کیا، واپس آئے، اور پوری ہماری کلاس کو، پورے مدرسے کو انہوں نے یہ واقعہ سنایا کہ آج میں نے ایک بیٹے کو اپنے باپ کو ذلیل کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور وہ کتنی دن اس بات کے صدمے میں ہی رہے کہ یار یہ تعلیم ہے، یہ افسری ہے جو ماں باپ کا ادب بھی نہیں سکھاتی۔ آپ نے آج لائیو اگر اس کا مشاہدہ کرنا ہو تو لاہور کے بوڑھوں کا جو یتیم خانہ ہے، اولڈ ہاؤس، آپ ادھر چلے جائیں، آج آپ کو ایک واقعہ نہیں، اس وقت تو 45 سال پہلے تو یہ بڑا بہت ہی عجیب واقعہ تھا۔ 45 سال پہلے طلاق ہو جانا بڑی بری بات سمجھی جاتی تھی، متعلقہ کے ساتھ کوئی شادی نہیں کرتا تھا، بہت بری بات سمجھی جاتی۔ اب یہ روٹین کی بات ہوگی، بس ٹھیک ہے، ہر ایک گلی، کوئی گلی اب ایسی نہیں رہی جہاں پہ طلاق لی ہوئی بیٹھی ہوئی نہیں۔ تو یہ طلاقیں کیوں ہو رہی ہیں؟ بچیاں نو اسی دنیا پڑھا دیتی، دین نہیں پڑھائے، دنیا تو ہم نے دبا کے پڑھا دی۔ وہ جس نے نفس سے امارہ کی بے لگام مخلوق کو لگام ڈالنی تھی، وہ یہ تھی شریعت محمدی، وہ یہ تھی اللہ اور اس کے رسول کا کلام۔ تو وہ کلام تو ہم نے پڑھایا نہیں، اور جو نفس کو بے لگام کر دیتی ہے وہ تعلیم ہم نے پڑھا دی، وہ تعلیم ہم نے۔ اب آج ہم بھی یونیورسٹیوں میں پڑھا رہے ہیں، یہ نہیں کہ ہم یونیورسٹیوں میں نہیں پڑھا رہے، ہم بھی پڑھا رہے ہیں، ہمارے پاس دین کا علم بھی ہے، دنیا کا علم بھی ہے، ہم دنیا داروں کو پڑھا رہے ہیں، کیسے پڑھتے ہیں، ان کو سارا کچھ سکھا رہے ہیں۔ کیا ہمارے دین پڑھنے کی وجہ سے ہماری دنیا خراب ہو گئی؟ ہم روٹی نہیں کھاتے، ہم گاڑیوں پر سفر نہیں کرتے، ہم کپڑا نہیں پہنتے، ہم کیا کام نہیں کرتے؟ آپ بتا دیں۔ وہی کام جو اربوں پتی کر رہا ہے وہی کام ہم بھی کر رہے ہیں۔ ہم مریں گے تو ہمیں دین نے بتایا ہے تیرا اگر بس چلے نا تو زبان پر اللہ کا ذکر رکھنا اینڈ میں مرتے ہوئے، لیکن ہم تو کلمہ نماز پڑھ لیں گے یا پڑھا لیں گے، تو جو اربوں
پتی ہو کے دنیا کا صرف علم جانتے ہیں، وہ کیا کریں گے؟ میں نے آج صرف یہ ایک آیہ مبارکہ پڑھی ہے نا، میں فخر سے کہہ سکتا ہوں یا اللہ اس ایک آیہ مبارکہ کا ثواب تو میرے ماں باپ کی روح کو پہنچا دے. فخر سے کہہ سکتا ہوں یا اللہ یہ میں نے صرف ایک آیت پڑھی، صرف ایک، یہ اس آیت کا جو آج میں نے پڑھا ہے، یا اللہ اس کا ثواب میں اپنے ماں باپ کو دیتا ہوں تو قبول فرما. کیا کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے میں نے کیمسٹری کی بک کا ایک چیپٹر پڑھا ہے، یہ چیپٹر کا ثواب میں نے اپنے ماں باپ کی روح کو دی؟ یا کوئی انجینئر کہہ سکتا ہے یا اللہ میں نے یہ جو سڑک بنائی ہے اس سڑک بنانے کا ثواب میں اپنے باپ کو دیتا ہوں؟ یا کوئی ڈاکٹر کہہ سکتا ہے یا اللہ جو میں نے قوم کو ٹیکہ لگایا ہے اس ٹیکے کا ثواب میں اپنی ماں کو دیتا ہوں؟ بس اتنی سی بات. اگر یہ بات ہمیں سمجھ میں آ گئی نا تو پھر قرآن کی ہر آیہ مبارکہ بھی ہمیں سمجھ میں آئے گی. اس کے اندر جو اصول، نظریات، عقائد، دیکھیں ہمارا مقصد یہ ہے ہی نہیں یہاں پہ آنے کا کہ ہم پیسہ کمائیں، وہ ایک ثانوی چیز ہے. انسان کو پیدا کرنے کا جو مقصد ہے الہی ہے. اب جتنے بھی ان پڑھ لوگ ہیں کیا وہ روٹی نہیں کھاتے؟ ان کے بچے نہیں ہوتے؟ ان کے گھر نہیں ہوتے؟ میں کہتا ہوں پڑھے لکھوں سے زیادہ ہوتے، پڑھے لکھوں سے زیادہ ان کے بچے بھی ہوتے ہیں، ان کے پیسے بھی ہوتے ہیں، ان کی رہائشیں بھی ہوتی ہیں. پڑھے لکھے بیچارے رولتے پھر رہے ہوتے ہیں، جو ان پڑھ ہیں وہ جناب موجے کر رہے ہوتے ہیں. اصل مقصد حیات جو قرآن کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے زندگی اور موت کا جو نظام چلایا ہے اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ ہم یہ آزمائیں تم میں سے نیک عمل کون کرتا ہے. یا معشر الجن والانس، بلکہ ہم نے جن و انس کو اس لیے پیدا کیا ہے الا لیعبدون، صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تیری زبان پر ذکر الہی ہونا چاہیے. دعا کرو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ جب تک زندہ رہیں اللہ تعالیٰ ہماری عقلوں کو، ہمارے ایمان کو سلامت رکھے، مرتے وقت خاتمہ بالایمان نصیب فرمائے. اللہ